حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ لہو میں اپنے نہ نہاتے تو آج کیا ہوتا؟ نماز روزہ حج زکات سے پوچھو، حسین سر نہ کٹاتے تو آج کیا ہوتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المتفرد بالازل والابد، والصلاة علی اول العدد، خاتم الامد محمود الاحمد بالقاسم محمد، وعلى اطرته الطاهرين الذين لا يقاس بهم من خلق احد، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المبین وخطابہ المتین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ صلوات۔ حسینیہ جابریہ میں آج یہ تیسری مجلس سے خطاب ہے اطاعت خدا پر۔ ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت معرفت کے مطابق ہوگی، جتنی اللہ کی معرفت رکھے گا انسان اتنی خدا کی اطاعت کرے گا انسان۔ تو جس کی معرفت یہ ہے توحید میں کہ ہو سکتا ہے اللہ یزید کو بھی جنت میں بھیج دے، وہ خدا کی اطاعت کیا کرے؟ سابقہ گفتگو سے ہم اس طرح ملتے ہیں جو کہتے ہیں
کہ جی اللہ جو چاہے کرے، ہو سکتا ہے وہ یزید کو جنت میں بھیج دے۔ تو جن کی معرفت یہ ہے کہ اللہ یزید کو جنت میں بھیج دے، وہ اطاعت خدا کیا کرے؟ آئیے آج میں اس مسئلے پہ آپ کے سامنے ایک رخ سے گفتگو کرتا ہوں، آپ اس پہ بھی توجہ فرمائیں کہ جی اللہ قادر ہے، جو چاہے کرے۔ اللہ قادر ہے، اللہ ظالم نہیں۔ اللہ قادر ہے، ظالم نہیں۔ یزید کو جنت میں بھیجنا مخلوق پہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میں شاید اسے اس طرح واضح کروں گا چھوٹے بچوں کو سمجھ آئے۔ باتیں عام ڈگر سے ہٹ کے ہے، اگر عام ہی کرنی ہے تو پھر آنے کا کیا فائدہ؟ میرے مسلمان بھائیوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ قادر ہے لہذا جو چاہے کرے، وہ یزید کو جنت میں بھیج سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ یزید کو جنت میں بھیج ہی نہیں سکتا۔ اللہ والے بہت پریشان ہو جائیں گے، تو میں کہتا ہوں اگر تم یہ کہہ دو کہ اللہ یزید کو جنت میں بھیج سکتا ہے، تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ کسی نبی کو جہنم میں بھی بھیج سکتا ہے۔ تو کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کسی نبی کو جہنم میں بھیج سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ قادر نہیں؟ جس طرح قادر ہوتے ہوئے اللہ کسی اپنے معصوم کو جہنم میں نہیں بھیج سکتا، اسی طرح قادر ہوتے ہوئے یزید کو بھی جنت میں نہیں بھیج سکتا۔ جنت سے اس کا کیا تعلق؟ اچھا اس طرح نہیں تو یوں سمجھو، یہ اللہ جنت میں، جنت ہے ایک پرسکون جگہ، علماء کرام آپ کو جنت کے فضائل سناتے ہی، لیکن ہر اچھی جگہ اچھی اس وقت رہتی ہے جب اس جگہ کے مکین اچھے ہوں۔ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ امام بارگاہ جس نے بنائی، خدا اس کے درجات بلند فرمائے، جن کے یہ زیر انتظام ہے، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جگہ فراہم کی کہ ہم جہاں بیٹھ کے ان کو رو لیتے ہیں جو در بدر رلتے رہے ہیں۔ لیکن شریف محلہ ہے، شریف علاقہ ہے، ایک آدمی آ کے بدماش جہاں رہائش رکھ لے، پوچھو کیا حال ہے جی محلے، کہتے ہیں محلہ بڑا جنت تھا، پرسکون تھا، لیکن اس ظالم کو ادھر رہائش مل گئی ہے، اس نے پورے محلے کا سکون برباد کر دیا۔ کچھ غور فرما رہے ہو یا نہیں؟ چلو ذرا ٹھنڈے دل سے پھر اس بات کو سمجھنا، ہاں پوری توجہ میری طرف رکھیں گے، میں آپ کے قیمتی وقت کی قدر کر کے قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اچھی جگہ اس وقت رہتی ہے جب اس کے مکین اچھے، تو جب ایک بدماشی پورے شہر کا سکون برباد کر دیتا ہے، شریف شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں،
تو میں کہتا ہوں جس جنت میں یزید جیسے بدماش چلے جائیں گے، شریف وہاں رہ کے کیا کرے گا؟ عجیب ہے، وہ جنت ہی رہے گی جہاں یزید جیسے چلے جائیں۔ تو یہ اللہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ یزید کو وجود کی 3 قسمیں ہیں۔ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرما ہے، واجب، ممکن، ممتنع۔ ممکن اسے کہتے ہیں جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو، جو اپنے ہونے میں اپنے غیر کا محتاج ہو۔ واجب اسے کہتے ہیں جو اپنے ہونے میں غیر کا محتاج نہ ہو۔ ممتنع الوجود اسے کہتے ہیں جس کا ہونا ناممکن ہو، جو ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ واجب الوجود، یہ کائنات ممکن الوجود، تو ممتنع الوجود کیا ہے؟ ممتنع الوجود ہے جس کا ہونا ناممکن ہو، منع ہو، جو وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کوئی کہے وہ وجود کون سا ہے؟ تو پھر میں کہوں گا ان اللہ علی کل شیء قدیر کہنے والوں، اللہ اپنا شریک پیدا کر سکتا ہے؟ شریک باری تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے اللہ؟ نہیں۔ جس طرح اللہ اپنا شریک نہیں پیدا کرتا، اتنا تو علماء کرام نے بھی لکھا اور ہم سب نے پڑھا کہ ممتنع الوجود میں شریک باری تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا شریک پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اللہ پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ تو سنو، ممتنع الوجود میں صرف شریک باری تعالیٰ نہیں، جس طرح اللہ اپنا شریک نہیں پیدا کر سکتا، اسی طرح اللہ محمد و آل محمد کے برابر مخلوق بھی پیدا نہیں ہے۔ اور میں اس پہ ایک دلیل عرض کر رہا ہوں، آج آپ اس پہ غور فرمائیں۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ 14 ایک جیسے پیدا کیے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں 14 کیے، نبوت ختم ہوئی، رسول تشریف لے گئے تو علی گئے تو حسن تشریف لے، حسن گئے تو حسین تشریف، حسین گئے تو سجاد کا دور، سجاد گئے تو امام باقر کا دور چلا، امام باقر گئے امام صادق کا دور چلا، امام صادق گئے امام قاسم کا دور چلا۔ یہ نام اس لیے لے رہا ہوں، آپ کو تو یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہو جائیں، اور جنہیں نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے۔ امام قاسم گئے امام رضا تشریف لائے، امام رضا گئے تقی تشریف لائے، تقی گئے اللہ نے نقی کو بھیجا، نقی گئے اللہ نے حسن عسکری کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہ ایک کے بعد اپنے خزانے میں دوسرا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حیدری اب امام حسن عسکری کے بعد اللہ نے مہدی کو بھیجا، اور اب مہدی کو غائب کر دیا۔ اگر مہدی کے بعد ان جیسا کوئی ہوتا تو اس کو غیبت میں نہ رکھتا، اسے غیبت میں اس لیے رکھا ہے کہ اس ہاں، تو توحید کی معرفت یہ ہے کہ اللہ ہے یزید کو بھی، تو میں کہتا ہوں اپنا شریک کیوں نہیں پیدا کرتا؟ توجہ رہے۔ اور دیکھیے، آپ دو اللہ مان سکتے ہیں، چلو پیدا کرنا نہ کرنا تو ایک علیحدہ بات ہے، کوئی دو اللہ مان سکتا ہے؟ اور جو دو اللہ مانے گا
پوچھو وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا. اور شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے. توجہ چاہتا ہوں میں. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم. دیکھیے لفظ تو آپ کے ذہنوں میں ہے, آپ اسے سنتے رہتے ہیں, لیکن آج 10-15 منٹ تو خاموشی بھی ہوگی اور آپ کے مزاج پہ بوجھ بھی ہوگا. لیکن پہلے جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے نتیجے تک پہنچیے, پھر فیصلہ دینا. سننے سے پہلے فیصلہ نہ دینا. شرک ظلم ہے, ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور ظلم عظیم ہے. آپ کے ذہن میں ظالم کی کچھ اور اصطلاح ہے. اردو کا ظالم اور ہے, قرآن کا ظالم. آپ کے ذہن میں ظالم کا کیا معنی ہے؟ چور, قاتل, شرابی, ٹھگ, ڈاکو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اسے ہی ظالم سمجھتے ہو نا, قاتل, خونخوار. لیکن یہ جو قرآن نے کہا کہ شرک ظلم عظیم ہے, تو جس نے شرک کیا اس نے قتل کیا. توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ اس نے قتل کیا نہیں. ڈاکہ ڈالا نہیں. کوئی کیا اس نے یہ معاشرے میں آپ جس کو ظالم کہتے ہیں ان میں سے تو کوئی جرم نہیں کیا, لیکن قرآن نے اس کو ظفر بھائی ظالم عظیم کہا. اب سمجھے ہو کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم قتل کا نام نہیں, صرف ڈاکے کا نام نہیں. ظلم واضح الشے علی غیر محلے, کسی شے کو محل سے بے محل کر دینا, اس کا نام ہے ظلم. اب اس نے ظلم تھوڑا کیا, لیسا کمثلہ شیء, جس کی مثل کوئی شے نہیں اس کی مثل بنا دی. توجہ ہے یا نہیں؟ جس کی کوئی مثل نہیں اس کی مثل بنا دی. تو یہی تو ظلم ہے. میرے مسلمان بھائیوں, اللہ کی اطاعت کا نعرہ لگانے والوں, اطاعت خدا اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک تمہاری معرفت نہ ہو. اور معرفت یہ ہے کہ تم اس کو عادل ہی نہیں مانتے. عدل کو تم نے اصول سے نکالا, اور آج بھی پوری دنیا کا مسئلہ نظام عدل ہے. جس محروم سے پوچھو تو وہ اس انتظار میں ہے کہ خدا کرے مجھ کو عدل ملے. جس مظلوم سے پوچھو تو وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ مجھ کو عدل ملے. جس مزدور سے پوچھو وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ مجھ کو عدل ملے. جس غریب سے پوچھو وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ مجھے عدل ملے. جس اہل سے پوچھو وہ بھی انتظار میں ہے کہ مجھے عدل ملے. نہ میں ملک کی بات کر رہا ہوں, نہ میں صوبے کی بات کر رہا ہوں, نہ میں نسل کی بات کر رہا ہوں. میں تو فطرت کی بات کر رہا ہوں کہ پوری کائنات کے انسان عدل کی انتظار میں ہے یا نہیں. پوری کائنات کے انسان شریف عدل چاہتے ہیں یا نہیں؟ چاہتے ہیں نا. وہ عدل مانگتے ہو تو پہلے اس کو عادل تو مانو. توجہ ہے یا نہیں؟ پہلے اس کو عادل تو مانو. تو عدل وہی قائم کریں گے جن کے اصول میں عدل ہوگا, جن کا خدا عادل ہوگا. تو پوری کائنات کو عدالت کا انتظار ہے, اور عدالت کو میرے مہدی کی امامت کا انتظار. ہاں, ایک مسئلہ اٹھ رہا ہے کہ یہ جی نعرہ حیدری کہاں ہے؟ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ نعرہ رسالت کہاں ہے؟ یہ علم کہاں ہے؟ یہ مجلس کہاں ہے؟ یہ زنجیر کہاں ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں قرآن میں نعرہ تکبیر کہاں ہے؟
آپ شاید پریشان ہو چکے ہیں، میں ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی ہوں، تو قرآن میں نعرہ تکبیر ہی مجھے دکھاؤ، پورے قرآن میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ٹھیک ہے یہی ہے نا؟ مجھے قرآن میں اللہ کا نام اکبر دکھا دو۔ نہیں غور کر رہے آپ پڑھیں خدا کے سارے نام، میں ابھی سارے پڑھ کے آیا، مجھے اکبر کہیں نہیں ملا، آپ بھی قرآن سارا پڑھنا۔ وہ یہ ہر چیز قرآن سے پوچھنے والوں، مجھے یہ نعرہ تکبیر ہی قرآن سے دکھا دو، تو تم ہم ویسے حیدری قرآن سے دکھا سکتے ہیں، رسالت بھی قرآن سے دکھا سکتے ہیں، ہر بات قرآن سے پوچھنے والوں۔ تو اللہ نے اپنی اطاعت پہ آیت کو ختم کر دیا۔ اگر آیت ختم ہو جاتی تو پھر تو تم کہہ سکتے تھے کہ قرآن میں دکھاؤ، تو اللہ نے تو یہ کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ پھر غور چاروں، رسول کی اطاعت کرو۔ مجھے رکنا پڑ رہا ہے، بات ہے ایک میرے دماغ میں ہے بہت خوش، ایسی خدا کی قسم آپ روز سنتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں، سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں، مذہبی جماعت میں جاتے ہیں، اس موضوع پہ گفتگو کہیں نہیں ملتی توحید پہ سوائے مکتب جعفریہ کے سوا۔ کبھی کسی نے گفتگو کی نہیں، توحید پہ کسی کا امام بولا ہی نہیں۔ میں گلف میں تقریر کر رہا ہوں جہاں سارے اللہ والے ہیں، کوئی بھی توحید پہ نہیں بولا۔ دیکھو کہ میری طرف تو ایک جملہ کہوں گا، کوئی نہیں بولا، خلافت پہ بولے، حکومت پہ بولے، توحید پہ کوئی نہیں بولا۔ توحید پہ اگر بولا ہے تو میرا امام بولا، اور ایسا بولا کہ نہج البلاغہ بھی بنی، صحیفہ کاملہ بھی بنی۔ اور جب علماء مصر نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اگر سجاد کی دعائیں صحیفہ کاملہ نہ بنتی تو لوگوں کو اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ ہی میری امید سے زیادہ متوجہ ہو گئے، تو پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں، اطاعت کس کی کرو؟ اللہ کی۔ مولانا تشریف فرمایا، طالب علم کی بات ہے، اللہ کی اطاعت کرو۔ کس اللہ کی؟ جو غائب ہے، اور اللہ کو پکارنے والوں۔ دیکھیے میں نے پکارا ظفر بھائی، آپ کے ذہن میں فوراً تصور آ گیا، اتنا قد ہے، اس طرح کا لباس ہے، اس طرح کی گفتگو ہے۔ میں نے کہا پانی، آپ کے ذہن میں تصور آ گیا کہ ٹھنڈا ہے، گرم ہوگا۔ میں نے کہا شربت، آپ کے ذہن میں تصور آ گیا کہ میٹھا ہے، ترش ہے۔ میں نے کہا پھول، آپ کے ذہن میں تصور آ گیا گلاب کا ہے، چنبیلی کا ہے، خوشبو کا تصور آ گیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ میری بات پہ غور فرما رہے ہو یا نہیں؟ لو میرے سنی سیاہ بھائیو، میں نے ذاکر شاہر اہل بیت الطاف صاحب کہا، آپ کے ذہن میں ان کی دھیمی دھیمی آواز کا تصور آ گیا، تو آپ کے ذہن میں کوئی تصور قائم ہوا نا نام کے بعد،
تو تم جو کہتے ہو یا اللہ، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، اور تم بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہو، تو جب اللہ آتا ہے تو اللہ کا تصور تمہارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کیا ہے؟ دیکھیے کتنی خوش سی، میں بات کو آسان طریقے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ کہتے ہو اللہ یا اللہ کہنے والو، تو جب کہتے ہو، میں ایک آیت پڑھوں قرآن کی، اللہ نے تو تم کو یا اللہ کہنے سے بھی روکا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے تمہیں، کب اللہ نے کہا کہ مجھ کو پکارو؟ اللہ نے منع کیا، کہا للہ اسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے لیے اسماء حسنی ہیں، ان کو اللہ کے نام سے پکارو، اللہ کی ذات کو کبھی نہ پکارو۔ ذات کو کب؟ کیوں کہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں تم کر سکتے۔ جس نے کہا نا پاگل نے کہ میں نے خواب میں اللہ دیکھا، خواب میں بھی وہ چیز دیکھی جاتی ہے جو پہلے ظاہر میں دیکھی جا سکتی ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ خواب میں بھی وہی دیکھی جائے گی جو جاگتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، تو جاگتے ہوئے جو نہیں دیکھی جاتی وہ کیسے؟ اور جس نے جاگتے ہوئے دیکھنے کی بات کی وہ پکے پکے سو گئے۔ سو گئے یا نہیں؟ تو پھر اسی لیے اللہ کا، یہ حضرت آقا خمینی کی فکر سے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کا، ذات اللہ کا جو غیب ہے، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقلوں سے بلند ہے۔ اور امام علیہ السلام کا جملہ ہے، میرے اللہ اگر تیرا حکم نہ ہوتا کہ میرا ذکر کرو تو ہم تجھے ذکر سے بھی بلند سمجھتے۔ کیوں کہ ہم ذکر کریں گے اپنی عقل کے مطابق، اور تو وہ ہے جو عقلوں میں آ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر امام علیہ السلام کا ایک فرمان اور سناؤں، فرماتے اگر تیرا حکم نہ ہوتا کہ دعا مانگو تو ہم دعا مانگنا بھی تیری رضا میں دخل سمجھتے، کہ بیٹا دے، صحت دے، رزق دے، یہ کر وہ کر، چونکہ تیرا حکم ہے مانگو اس لیے اطاعت کر رہے ہیں۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو کبھی نہ کہتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں جو ہماری عقلوں سے بلند ہے، غیب ہے، غیب ہے، غیب ہے، سمجھ میں نہیں آتا، حیثیت کو نہیں جانتے، کیفیت کو نہیں جانتے، کہاں ہے، ماہیت کو نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، اس غیب اللہ کا جو ذاتی نام ہے، پہلا جانشین جو اللہ نے اپنا بنایا وہ ہے اسم اللہ۔ جو پہلا جانشین ہے ذات اللہ کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کا نام، اسم اللہ، یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسی باقی سارے صفاتی نام ہیں۔ اسی لیے آپ اپنا نام رحمان رکھ سکتے ہیں، رحیم رکھتے ہیں، غفور رکھتے ہیں، عبد الغفور تو بے شمار ہیں، عبد الحی ہیں، عبد القدیر ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن آپ نے کسی کا نام اللہ بھی سنا؟ کسی نے رکھا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ لفظ تو میں کہنے
توجہ آپ نے فرمانی ہے میرے مسلمان بھائیوں. اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، اسم اللہ، اللہ اور ہے، اسم اللہ اور ہے. ان الاسم غیر المسمى، اسم اور ہوتا ہے، مسمى. مثلا میرا نام کیا ہے؟ منظور حسین. میں اور ہوں. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ میرا نام اور ہے. بات تو بہت خشک ہو گئی. میں ایک جملہ کہہ کے اس کو سمیٹ دیتا ہوں، آگے نہیں جاتا. اطاعت اللہ کی کرنی ہے، اسم اللہ کی نہیں. اسی لیے چونکہ وہ ذات غیب تھی، اس نے کہا واطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو. اور پھر کہا من یطع رسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت، وہ ہے ہی غیب. تو اس کا پہلا اسم کیا ہے؟ بولو. اسم اور ہوتا ہے، مسمى اور ہوتا ہے. یہ محمد و آل محمد اس کی ذات کے مظہر ہیں. اسم اللہ کون ہے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ او اللہ اللہ کہنے والوں، اللہ کو پکارتے ہو یا اسم اللہ کو پکارتے ہو؟ تو اللہ نے خود کہا کہ مجھ کو اسماء سے پکارو، اور سارے اسماء میں سب سے ذاتی نام ہے اسم اللہ کا. توجہ رہے، اسم اللہ کا. اللہ اور ہے، اسم اللہ اور ہے. کون ہے اسم اللہ؟ کون ہے اسم اللہ؟ جو اس کی ذات کا مظہر ہے، جس کو دیکھ کے اللہ کا پتہ چل جاتا ہے، جس کے کرم کو دیکھ کے اس کے کرم کا پتہ چل جاتا ہے، جس کے جبروت کو دیکھ کے اس کے جبروت کا پتہ چلتا ہے، جس کے قہر کو دیکھ کے اس کے قہار کا پتہ چلتا ہے، جس کے رحم کو دیکھ کے اس کے رحمان کا پتہ چلتا ہے، جس کے کرم کو دیکھ کے اس کے کریم کا پتہ چلتا ہے، جس کی رحمت کو دیکھ کے اس کے رحیم کا پتہ چلتا ہے. تو جب نجف گئے تو زیارت پڑی تو پہلا جملہ کہا السلام علیہ یا اسم اللہ. اے اللہ کے اسم، تیرا ہم پہ سلام، ہمارا تجھ پہ سلام. تو علی اللہ کا اسم ہے. اللہ نے اس کو اسم اللہ بھی کہا، اس کو رحیم بھی کہا، اس کو کریم بھی کہا. حد یہ ہے کہ جو اس کا نام تھا علی، وہ اپنے آپ کو بھی علی کہا، اس کو بھی علی کہا، تاکہ دنیا فکر سے بلند ہو کے سمجھ جائے کہ ہم نام ہے کردگار اور حق کے ولی علی. چاہے خدا خدا کہو، چاہے علی. اللہ اکبر کہا. اللہ کی اطاعت صرف کافی نہیں، رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی. توجہ چاہ رہا ہوں میں. اچھا دیکھیے پورے قرآن، یہ مجھے نماز کس کی اطاعت میں پڑھتے ہو؟ بولو تو صحیح نا یار. اللہ نے کہا نا کہ الصلاۃ، مجھے پڑھ کے دکھاؤ اللہ کی اطاعت میں نماز پڑھ کے دکھاؤ. یہ قرآن میں مجھے ترتیب نماز دکھاؤ. یہ پہلے قیام، یہ قرآن میں ہے کہ پہلے قیام کرو، پھر رکوع،
پھر سجدہ. مجھے تو جو پہلا منظر نظر آتا ہے قیام کا نظر نہیں آتا. جب اللہ نے حکم دیا تو ملائکہ کو پہلے سجدے کا دیا. نہیں میں کیا کروں، آپ نہیں غور کر رہے. پہلے کیا حکم تھا؟ آدم کو سجدہ کرو، تو تم نے سجدہ لاسٹ کر لیا. تو یہ قرآن کے مطابق کر رہے ہو؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اطاعت اللہ کی ہے، لیکن ترکیب نماز اطاعت اللہ کی کرنی ہے، دیکھنا رسول کو ہے. اور کیوں دکھایا رسول؟ اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے. اس لیے کہ رسول جو ان کے خداؤں پہ عیب نکالتا تھا کہ تمہارے خدا میں یہ نقص، یہ نقص، یہ نقص، یہ نقص، یہ نقص، تو کافر کہہ سکتے تھے نا کہ اگر تیرا خدا بھی سامنے آتا تو ہم بھی اس میں عیب نکال کے تجھے دکھا دیتے. ہمارے ہیں جو سامنے، تیرا سامنے نہیں. تو اللہ نے رسول کو سامنے کر کے کہا کہ اگر اس میں دکھا دیا تو پھر جو میں نے رسول بھیجا ہے اس میں دکھا دیا. تو اب رسول کا معصوم ہونا شرط ہے. اگر معصوم نہ ہو تو توحید بے عیب ہوتی نہیں. یہ ظالموں کتنا ظلم کیا تم نے کہ توحید سے عدل کو نکال دیا، نبوت سے عصمت کو نکال دیا. توجہ چاہتا ہوں، پوری غور چاہتا ہوں. بات وہ دوسری طرف چلی گئی ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے؟ ہاں نماز کی. تو یہ اطاعت، دیکھیے یہ میں کوئی جرم نہیں کر رہا، چونکہ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں تو رسول بھی کبھی کبھی پوچھ لیتے تھے کہ میں نے کیا کہا، اور سننے والے بھی اتنے ذہین ہوتے تھے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نماز پڑھ کے دکھو. نہیں پڑھ سکتے رسول کے بغیر. یعنی نماز کی ترتیب کس سے پتا چلے گی؟ رسول. روزے کا کس سے پتا چلے گی؟ رسول. اچھا دیکھیے، آپ نماز پڑھ کے پہلی نیت کی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر. پورے قرآن میں مجھے کہیں یہ نیت ہی دکھا دو. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اللہ اکبر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ، ماشاءاللہ عربی تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی سے معرفت آتی تو عرب والے تو اپنے جیسا نہ کہتے. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا. تو اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے بھی اللہ. توجہ ہے یا نہیں؟ افعل تفضیل کا صیغہ ہے نا. یہ اکبر ہے تو کوئی چھوٹے اللہ تو ہے نا، جن میں سے یہ اکبر ہے. تو یہ توحید کر رہے ہو یا شرک کر رہے ہو؟ ہاں اسی طرح کہا گیا واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رازق. اس کا مطلب ہے کوئی اس سے چھوٹے رازق ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ وہ احسن خالق ہے. اس کا مطلب ہے اس سے کم احسن خالق ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر یہ کبریائی میں بڑا ہے تو کوئی اور بھی ہے نا. پھر یہ جملہ کہنا غلط نہ ہوا تو اور کیا ہوا؟ تمہیں تو نعرہ رسالت میں شرک کی بو آتی ہے، تمہیں تو نعرہ حیدری میں شرک کی بو آتی ہے، تمہیں نعرہ تکبیر میں کیوں نہیں آتی؟ یہ بھی شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ شاید آپ پریشان ہو چکے ہیں. اس کا بھی جواب دیا ہے
تو مکتب جعفریہ نے دیا، جنہوں نے توحید خطیب منبر سلونی سے لی۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی کی فکر سے ہی پڑھ رہا ہوں، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کا جو میں نے جملہ سنایا کہ اگر تیرا حکم نہ ہوتا کہ ذکر کرو تو ہم تجھے ذکر سے بلند سمجھتے، وہ کہتے یہ اللہ اکبر کا مطلب پتہ کیا ہے کہ ہم جو تیری حمد کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، تو اللہ اس سے اکبر ہے۔ اگر آپ نے میرا یہ جملہ سنا تو پھر نماز کا اور لطف آئے، یعنی یہ جو نیت کر کے تیرے تقرب کے لیے نماز کی کھڑے ہوئے ہیں، تو اس سے ہائے، تو اس سے اکبر ہے۔ اب قیام میں کھڑے ہو کے سورہ حمد پڑھی، سورہ کوثر پڑھی، پھر کہا اللہ اکبر کہ یہ جتنی تیری حمد کی ہے تو اس سے اکبر ہے۔ پھر رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر کھڑے ہو کے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، جو حمد کی تو نے سن لی، لیکن اللہ اکبر، تو اس سے بھی اکبر ہے۔ پھر سجدے میں گئے اور کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، انتہا ہو گئی، اور عبد کی انتہا ہے سجدہ، انتہا ہو گئی، انتہا کے بعد بھی اٹھ کے پھر کہا اللہ اکبر، جو کہا ہے تو اس سے بھی اکبر ہے۔ میں پتہ رک کیوں رہا ہوں، میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، کیا میں بات کو آگے لے کے جاؤں؟ آپ سب کی مرضی ہے، جن کی ہے دونوں ہاتھ بلند فرما کے نعرہ حیدری۔ تو یہاں میں ایک بہت نازک سی بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، مقابلہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں سب میں فضیلت ہو، یعنی اللہ اکبر کہا جائے تو یہ تو ایک چیپٹر ہی علیحدہ ہے نا کہ باقی اکبر نہیں، یہ جو تم صفات اس کی بیان کرتے ہو یہ اس سے بھی، یہ اس کی اپنی صفات کا مقابلہ ہے، جو تم کر رہے ہو وہ اس سے اکبر ہے۔ تو مقابلہ جب بھی ہو کہیں صفات کا کرنا چاہیے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے جن سب میں صفات ہوں۔ جہاں ایک طرف کمال ہو ایک طرف خالی ہو، ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں شاید نہیں واضح کر سکا تو پھر مجھے اب جملہ کہنا پڑے گا۔ ایک بادشاہ نے تخت میں بیٹھ کے اپنے دونوں بیٹوں کو دونوں زانوں پہ بٹھایا اور ہمارے عالم دین کو بھی بلایا، بلا کے کہتا ہے بتا حسن و حسین افضل ہیں یا یہ میرے بیٹے افضل ہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ لطف لیں گے، عجیب سا سوال ہے، اور ہمارے عالم درباری تو ہوتے ہی نہیں، ہمارا تو ایک بھی کبھی تخت کے آگے جھکا ہی نہیں، جو امامت کے آگے جھکا ہے وہ تخت کے آگے کیسے جھکے گا؟ تو اب اگر یہ جواب دے، یہ دے سکتا تھا، یہ تو جواب دینا ہی نہیں نا کہ تیرے بیٹے افضل ہے علی کے بیٹوں سے، حسن و حسین سے، یہ تو دینا ہی نہیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ جواب دے گا کہ وہ افضل ہیں تو قتل کر دیا جائے گا، بادشاہ ناراض ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا، دشمنی ہو جائے گی، وظیفے بند ہو جائیں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن وہ چپ کیوں ہے؟ وہ خوف سے چپ نہیں، وہ اس لیے پریشان ہے کہ اس کم وقت نے کس کا مقابلہ کس سے کر دیا۔ ہائے خائے خائے،
اس کم وقت نے اب میں یہ کہوں کہ حسن و حسین میں ان سے افضل ہے تو یہ ان کی کیا فضیلت ہے؟ تو جواب دیا جو تاریخ کے سینے پہ درج ہے، توجہ رہے، جواب دیا جو تاریخ کے سینے پہ درج ہے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں سن بادشاہ، یہ جو دونوں تیرے بیٹے بیٹھے ہیں، علی کے بیٹوں کی بات نہ کر، علی کا کمبر، علی کا کمبر، علی کا کمبر، یہ تیرے بیٹوں سے بھی افضل ہے اور تجھ بے غیرت سے بھی افضل ہے۔ اور اگر تو چلو آپ میرے اتنا قریب ہوئے ہیں تو میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، جب کمبر کو دربار میں بلایا، توجہ رہے، ہم نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، ہم نہیں درباروں سے گھبراتے، ہم نے حجاج کا دربار دیکھا، جب کمبر کو بلایا تو کہتا ہے بتا کہ فلاں فلاں افضل ہے یا علی افضل ہے، توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ فلاں 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 افضل ہے یا علی افضل ہے؟ تو پھر کمبر نے بھی جواب دیا کہ مقابلہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سب میں فضیلت ہو۔ تو کمبر نے بھی جو جواب دیا وہ بھی تاریخ کے سینے پہ درج ہے، حکمرانوں کے دماغوں پہ نقش ہے۔ کھڑے ہو کے کمبر نے کہا سن لے جواب، فلاں فلاں کی بات نہ کر، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے میرا علی افضل ہے۔ میرے بھائی وہ بات میں کیا کر رہا تھا کہ دو اللہ مانے جائیں تو یہ کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ چاہتا ہوں میں یہ بات آپ تک پہنچاؤں چونکہ معلوماتی ہے اور مجالس کا مقصد بھی جو بے خبر ہیں وہ باخبر ہوں، وقت بھی لگے گا اور بات بھی بڑی خشک سی ہے۔ دونوں باتیں آپ کو منظور ہیں تو منظور حسین کی کوئی بات بھی نامنظور کیسے ہے؟ تو اگر منظور ہے دونوں ہاتھ حیدری۔ تو دیکھیے یہ رسول میں جو غلطی نکال رہے ہو، کوئی نبی بھی گناہگار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی اطاعت خدا کی اطاعت، خدا کو دیکھنا ہی نبی کے آئینے میں، توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا دیکھیے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بات کریں گے، بس ایک نبی کا ذکر کر کے میں بیان کو ختم کر دوں گا، لیکن آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھ۔ لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اس شجر کے نزدیک نہ جانا وگرنہ تم ظالمین سے ہو جاؤ۔ گھبرانا نہیں، میری بات کو ذرا سمجھنا۔ اب ڈائریکٹ کہہ دیا نا، میں شجر پہ بات نہیں کر رہا کہ وہ شجر کیا تھا، کیا ہوا کیا نہ ہوا، میں تو صرف قرآن کی اس آیت کو لے کے چلا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ نبی سے غلطی ہوئی، نبی سے گناہ ہوا، تو قرآن میں حکم کیا ہے؟ آدم کو بھی حوا کو بھی، کہ تم دونوں نے نہیں جانا۔ کس نے نہیں جانا؟ دونوں نے نہیں جانا۔ گئے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ظالمین۔ اب دونوں گئے نا، توجہ چاہ رہا ہوں، دونوں گئے نا، لیکن احتساب کس کا ہوا؟ دو کا نہیں۔ جاؤ قرآن پڑھ لینا ساری آیتیں، حکم دونوں کو ہے، احتساب دونوں کا نہیں۔ لم نجدہ عزمن، ہم نے آدم میں عزم نہ پایا، حوا کا ساتھ ذکر نہیں۔ عصا آدم ربہ،
آدم نے عصا کیا، آدم نے معصیت کی، حوا کا کہیں نام ملا؟ توجہ نہیں فرما رہے۔ حکم کیا تھا؟ دونوں کو، کام دونوں نے کیا، لیکن تذکرہ صرف آدم کا۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ ہے جو انسانیت کی شان کے خلاف ہو۔ اگر یہ گناہ ہوتا تو آدم کا بھی احتساب، حوا کا بھی احتساب، دونوں کو پکڑا جاتا، دونوں کا ذکر ہوتا۔ دونوں کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل انسانیت کے خلاف نہیں تھا، بلکہ معراج عصمت کے خلاف تھا۔ شاید یہ جملہ پہلی مرتبہ منبر سے آپ تک پہنچ رہا ہو، فضلنا بعضهم علی بعض، چونکہ نبی بھی ایک جیسے نہیں تھے۔ توجہ ہے، نبی ایک جیسے نہیں تھے، بعض کو بعض پر فضیلت تھی۔ تو یہ کس کی فضیلت تھی کہ ایک نے گناہ کیے؟ نہیں، توجہ نہیں فرما رہے آپ۔ نہیں، یہ فضیلت کیوں تھی کہ ان کی عصمت کے درجے تھے، کچھ بلند درجے پہ فائز، کچھ اس سے بلند، کوئی اس سے بلند۔ مطلب کیا؟ کسی نے ترک اولا کیا۔ 1400 سال سے تمہاری بھی تاریخ ہے اور ہماری بھی تاریخ ہے، الحمدللہ ہمیں اپنی تاریخ پہ فخر ہے۔ کل بھی میں نے ایک جملہ دیا تھا کہ ہم جلوس نکلتے ہیں یزید کے خلاف کہ اس کو سزا دینی چاہیے، اور آج پھر میں دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، تم 1400 سال سے نبیوں میں غلطیاں نکالنے پہ لگے ہو، ہم ان کی صفائی دینے پہ لگے۔ تمہارے کردار میں اور ہمارے کردار میں تاریخی فرق یہ ہے۔ تو یہ آدم نے گناہ نہیں کیا، یہ ترک اولا کیا۔ ترک اولا کیا ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے، چونکہ یہ بات ضروری ہے، ہمارے نظریے میں ہے اور ضرورت ہے بچوں کو یاد ہو جائے۔ ترک اولا کسے کہتے ہیں؟ گناہ نہیں، یعنی بہتر اور بہترین میں سے جو بہترین چھوڑ کے بہتر کرے، اس کو ترک اولا کہتے ہیں۔ دیکھیے بچے ایک ہوتے ہیں فیل، ان کا تو گروپ ہی علیحدہ ہے، ایک ہوتے ہیں پاس، پاس بھی سارے پاس سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کوئی فرسٹ ڈویژن، کوئی سیکنڈ ڈویژن، کوئی تھرڈ ڈویژن، پاس سارے ہی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ ایک جیسے سارے نہیں، 3 کیٹیگریاں بن گئی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جسے آپ گڈ بیٹر بیسٹ کہہ لیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سارے نبی معصوم ہیں، لیکن یہ آگے درجے ہیں، کوئی فرسٹ ڈویژن کا معصوم، کوئی سیکنڈ ڈویژن کا معصوم، کوئی تھرڈ ڈویژن کا معصوم۔ اب سمجھ گئے؟ تو پھر حضرت آدم نے بھی کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرا رب ہم نے ظلم کیا اپنے نفس پہ۔ تو اللہ نے قرآن میں، گھبرا نہیں جانا، میری بات کو خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرنا، کہ اللہ نے کہا اگر شجر کے قریب گئے تو ظالمین سے ہو جاؤ گے۔ آدم نے خود کہا کہ میرے اللہ ہم نے ظلم کیا۔ آیت ایک میں اور پڑھنی چاہتا ہوں۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں پہنچے اور قرآن نے کیا کہا؟ لولا انہو کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر حضرت یونس تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو ہم قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو ہم اسے قیامت تک مچھلی کے بطن میں رکھتے۔ قرآن ہے، اللہ غلط چیلنج کرتا ہے، وہی کرتا ہے جس پہ عمل کرنا ہے۔ اس کا مطلب اگر تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی بھی زندہ رہتی۔ توجہ رہے، توجہ رہے۔ قرآن کہہ رہے
کہ اگر تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی بھی زندہ رہتی اور مچھلی کے پیٹ میں یونس بھی زندہ رہتا. اب بغیر تو کہو کہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے اتنی دیر؟ نہیں توجہ کر رہے. روز بکواس کرتے ہو کہ ایسے ہی عقیدہ بنا لیا مہدی کا کہ پردے میں ہے، غار میں ہے، کائنات میں ہے، موجود ہے. 5 سال کا غائب ہو گیا. جی ہوتا اتنی دیر کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اتنی عمر کوئی زندہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور عقل کے اندھو، اگر مچھلی کے پیٹ میں یونس زندہ رہ سکتا ہے، قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے، تو مہدی کی امامت بھی زندہ رہ سکتی ہے. یہ میں جب چمن کلی 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 چمن چمن کلی 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 نگر نگر گلی گلی کلی 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 نعرہ حیدری ظہور امام زمانہ بلند سلامات. میں ایک جملہ کہہ کے میں روز کوشش کرتا ہوں امام زمانہ کے لیے ایک نہ ایک دلیل عرض کرتا چلا جاؤں. مجھے یہ ڈاکٹر رضا صاحب نے پاکستان سے جب چلے تھے تو کہا تھا کہ امام علیہ السلام کے بارے آپ کچھ نہ کچھ ضرور بیان کریں. میں انشاءاللہ 1-2 مجلس 3 اگر میں چل پڑا تو مکمل امام زمانہ کے حضور میں گفتگو ہوگی. لیکن سب سے 2 دعائیں اہم ہیں جو مانگا کرو. ایک گناہوں کی مغفرت کی دعا اور دوسرا امام زمانہ کے ظہور کی. سمجھ آگئی میری بات؟ اور جب امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے آپ کو صلوات کہا جائے تو جتنی شدت میں آپ انتظار کر رہے ہیں اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں. بس ایک آیت میں اور پڑھوں، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ اب حضرت یونس نے جو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کی وہ بھی قرآن کی آیت ہے. اور وہ کیا ہے؟ جو آپ جب بھی کوئی پکڑا جاتا ہے، پھنس جاتا ہے تو نجات کے لیے وہ وظیفے کے طور پہ پڑھی جاتی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو حضرت یونس نے کیا کہا کہ میں کیا ہوں؟ نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں دے رہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں. آپ بالکل نہ گھبرائیے گا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. آدم نے کہا میں نے ظلم کیا، نبی. یونس نے اقرار کیا کہ میں نے ظلم کیا. یہ ظلم وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ ترک اولا بھی کرنا ظلم سمجھتے ہیں. دیکھیں نا، جو مولانا حضرات ہوتے ہیں یہ بازار میں چل کے نہیں کھاتے. آپ کھا لیتے ہیں یا نہیں بازار میں؟ یہ بازار میں کھانا ظلم سمجھتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں عالم کی شان کے خلاف ہے. توجہ، حرام نہیں. توجہ نہیں فرما رہے ہیں. اب میں کیا کروں؟ گناہ نہیں ہے ہوٹل پہ بیٹھ کے کھا لینا، چونکہ یہ کہتے ہیں عالم کی شان کے. بس یوں سمجھ لو، اس سے آسان میں اور کیسے سمجھاؤں کہ وہ ظلم کیا ہے؟ ترک اولا کرنا، گناہ کرنا نہیں. تو آدم نے بھی کہا میں ظالم، یونس نے بھی کہا میں ظالم. اب میں پھر قرآن کی آیت پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَقَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب ابراہیم کو کلمات کے ساتھ آزمایا، 100% کامیاب ہوا. اللہ نے امامت کا اعلان کیا کہ ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنایا. سنو امام بنانے والوں، توجہ ہے یا نہیں؟ سنو
کسی کو امام فلاں امام فلاں امام فلاں امام، آؤ قرآن سے دیکھے صاحب امر کون ہے، خلیفۃ اللہ کون ہے، خلیفہ رسول کون ہے، وصی رسول کون ہے، جانشین رسول کون ہے، امیر المومنین کون ہے. آئیے قرآن کو پڑھو. وقال من ذریتی، میرے اللہ یہ منصب امامت میری ذریت میں جاری رکھ. تو اللہ نے کیا کہا؟ قالا لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت کا منصب ظالم کے لیے نہیں ہوگا، ظالم کے لیے نہیں ہوگا. مطلب کیا کہ اب جو امام ہوگا جس پہ ظلم آ جائے وہ نہیں ہو سکتا. اور ظالم کون؟ یونس. ظالم کون؟ آدم. توجہ ہے یا نہیں؟ مطلب کیا؟ آج کے بعد نہ آدم جیسا امام ہو سکتا ہے. نہیں غور کر رہے، نہیں غور کر رہے. آج کے بعد سن لو، جس امامت کی بات ہو رہی ہے، نہ آدم جیسا امام ہو سکتا ہے، نہ یونس جیسا امام ہو سکتا ہے. کالا لا ینال عہد الظالمین. اوے عقل کے اندو اور غور سے تو دیکھو یہ منصب امامت بلند کتنا ہے کہ جب یونس سے لے کر آدم تک معصوم نبی، یونس سے لے کر آدم تک امام نہیں بن سکتے، تو عرب کے 9 مسلم پرانے کافر امام کیسے بن سکتے؟ بہت دیر ہو گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں، دن تھوڑے رہ گئے. جتنا وقت امام بارگاہ میں گزر جائے سعادت ہے. آج 2 محرم ہے. بطول کا بیٹا کربلا میں پہنچ چکا ہے. امامت ہے اللہ کے یقین کے لیے ہے. یہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں حسین. کل میں نے یہاں ختم کیا تھا. صغرا اصغر کو دے کے اصغر بابے کے ساتھ چلا گیا. صغرا اکیلے رہ گئی. شبیر نے سارے گھر کی چابیاں بیٹی کے حوالے کی. کہا صغرا اب تو جان اور مدینہ جانے، مسافر جا رہے ہیں. کہتی ہے بابا آپ چلے جائے، اکبر بھی چلا جائے، عباس بھی چلا جائے، اصغر بھی چلا جائے، میں کیسے زندہ رہوں؟ حسین کہتے ہیں صغرا فکر نہ کر، جب کبھی ممکن ہوا تجھے بلا لیں گے. اکبر کے پاس آ کے کہتی ہے اکبر بہن کا آخری سوال ہے، اگر کسی موقع پہ نہ بلا سکے اکبر اللہ واسطے میرے بغیر سیرے نہ پہننا. اکبر میرے بغیر شادی نہ کرنا. کہنا بابا میری غریب بہن کو ضرور بلا. اللہ اسی غم میں روتے رہو، سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دیکھو. میں نے حسین کی بیمار بیٹی کا ذکر شروع کیا ہے. جتنے بیمار ہو مولا تمہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. جن غیوروں کی بیٹیاں بیمار ہیں صغرا کا صدقہ میرے قبلہ ام سلمہ کو مٹی دی، صغرا کو تسلی دی. صغرا قافلہ واپس آئے گا، میں تجھے بلا لوں گا جب ممکن ہوا.
راوی کہتے ہیں جب تک قافلہ نظر آتا رہا ہے سغرا دیکھتی رہی ہے. آپ اس علاقے میں رہتے ہیں, آپ کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے کتنی تیز ہوا چلتی ہے یہاں, کتنی گرم ہوا چلتی ہے. جب گرم ہوا چلے تو مٹی اٹھتی ہے. سغرا دیکھتی رہی, جتنی مٹی تھی مدینے کی سغرا کے سر پہ بی بی فضا روایت کرتی ہے کہ جب تک معامل چلتے رہے علی کی بیٹی پردہ اٹھا کے مڑ مڑ کے دیکھتی رہی. جب تک مدینہ کی آخری دیوار نظر آتی رہی ہے زینب مڑ مڑ کے دیکھتی رہی ہے. میں نے کہا بی بی کیا دیکھ رہی ہے؟ رو کے کہتی ہے فضا میں دیکھ رہی ہوں کہ شاید کوئی آئے اور آ کے کہ حسین زینب جو جا رہی ہے ہماری بہنیں بھی حاضر ہیں. اجرکم اللہ. اللہ اسی غم میں روتے رہو, سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دیکھو. مٹی تھی ام سلمہ کے پاس, جو رو سکتے ہو وہ میری طرف دیکھو. میں 28 رجب کی بات کر رہا ہوں اور تم تو 10 دن روتے ہو نا. جس نے بابے کو 28 رجب کو وطن سے بھیجا ہے, اکبر کو بھیجا ہے, جس کا سارا گھر خالی ہو گیا, پورے مدینے میں سغرا کو کوئی نظر نہیں آتا. حالت کیا ہوتی تھی؟ ام سلمہ مٹی کو رکھ کے سامنے بیٹھ جاتی تھی اور سغرا دروازے پہ آ کے جب تک کھڑی ہو سکتی کھڑی رہتی. میں بڑے عزتدار لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں, بڑے نازک ذہن کے آپ لوگ ہو. جب تک سغرا کھڑی ہو سکتی کھڑے ہو کے اکبر کا انتظار کرتی. جب تھک جاتی تو بیٹھ جاتی. مر نہ جاؤ گے جنہوں نے ماتم کرنا میری طرف دیکھو. جتنی دیر بیٹھ سکتی بیٹھے رہتی, پھر دروازے پہ ہی لیٹ جاتی. عزتدارو جب اپنی بیٹیوں کو آرام دہ بستر پہ لیٹے دیکھو, میں غریب سید کا اس وقت ہی لفظ یاد کر لے رہا. عزتدارو ام سلمہ کہتی تھی کہ سغرا یہ دروازے پہ کھڑی رہتی ہے, دروازے پہ بیٹھی رہتی ہے, دروازے پہ لیٹ جاتی ہے. سغرا بستر پہ آرام کیا کر. کہتی ہے نہیں نانی میں نہیں برداشت کرتی, اکبر آ جائے اور میں دیر سے ملوں. ہائے 28 رجب گزر گئی, 29 رجب گزر گئی, رجب گزرا, شعبان گزرا, ماہ رمضان گزرا. انتظار کرتی رہی ام سلمہ, انتظار کرتی رہی سغرا بھی. اے عزادارو ماہ شعبان گزرا, ماہ رمضان گزرا. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ جب عید قریب آئی نا سغرا دروازے پہ کہتی ہے اکبر بہنوں کے لیے عید نہیں ہوتی جب تک بھائی لائے. نہ مجھے سجاد نظر آتا ہے نہ مجھے اکبر نظر آتا ہے نہ مجھے اصغر نظر آتا ہے. کبھی کبھی پینگے کے پاس جا کے کہتی اللہ جانے بولتا ہے یا نہیں بولتا. اجرکم اللہ. اللہ اسی غم میں روتے رہو, سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دیکھو. حوصلہ روتے بھی آؤ, جو دل کی دعا ہے. قرآن کی قسم ہے یہ بہت بڑا دربار ہوتا ہے, پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد بیٹھا ہوگا, کوئی پتہ نہیں.
پتا نہیں کہ کہاں بیٹھ کے 12واں امام خون رو رہا ہوتا ہے، کوئی پتا نہیں ماں بہنوں میں کہاں بیٹھ کے رباب رو رہی ہوتی ہے، کوئی پتا نہیں کہاں بیٹھ کے زینب رو رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا دربار ہے، جب دعا مانگی جاتی ہے معصوم آمین کہتے ہیں، جب روتے ہو تمہارا تعلق ملا ہوتا ہے، مانگا کرو ان سے خالی نہیں جاؤ گے۔ ختم کر دیتا ہوں، نہیں آگے پڑھتا، ایک لفظ سن لو۔ شعبان گزرا، عید گزر گئی، اکبر نہیں آیا، زکات گزر گیا، اکبر نہیں آیا، ذوالحج گزر گیا، اکبر نہیں آیا۔ صغرا نے جب 2 عیدیں گزار دی، اب صغرا کا جگر پھٹ گیا۔ ام سلمہ کہتے صغرا خط لکھ جواب آ جائے۔ صغرا نے نہیں پڑھتا کس طرح خط لکھا ہے۔ عزادارو، اکبر نہیں آیا، محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ عزادارو، محرم کا چاند دیکھ کے آپ کا دل گھبرا جاتا ہے۔ صغرا کتنی پریشان ہو، کہتی ہے دادی ام المؤمنین، یہ چاند دیکھ کے میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ام سلمہ زیارت کا بنی ہوئی تھی، وہ مٹی شیشی میں بند تھی۔ ام سلمہ صرف اس کو ہی دیکھتی رہتی تھی، اسے دیکھ کے کہتی تھی صغرا نہیں تیرے بابے کو خیر ہے۔ اور رونے والوں، آج حسین اس مٹی میں پہنچ گئے۔ اب زینب کہہ رہی ہے، زینب کہہ رہی ہے حسین اس مٹی سے تیرے خون کی بو آ رہی ہے۔ حسین نے آج کربلا کی زمین خرید لی۔ حسین کے خیمے آج اس مٹی میں لگ چکے ہیں۔ رونے والا 2 محرم گزر گئی، اکبر نہیں آیا، 3 محرم گزر گئی، اکبر نہیں آیا، 4 محرم گزر گئی، اکبر نہ آیا۔ جنہوں نے قبر تک رونا ہے میری طرف دیکھو، 5 گزر گئی، اکبر نہ آیا، 6 گزر گئی، اکبر نہ آیا۔ ادھر 7 کا دن طلوع ہوا، ادھر ام سلمہ نے پانی صغرا کو دیا، صغرا پانی پی، کہتی ہے نالی اللہ واسطے مجھے پانی نہ دے۔ میرے کانوں میں آواز آتی ہے ہائے پیار۔ اجرکم اللہ، اللہ اسی غم میں روتے رہو، سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ بہت مقبول مجلس ہے۔ میں ذمہ دار ان لفظوں کا، مجلس میں جس کا جی چاہتا ہے منہ پہ تماچے مارے، جس کا جی چاہتا ہے سینہ پیٹے، جس کا جی چاہتا ہے ماتم کرے، کوئی پابندی نہیں۔ کہتے ہو کیوں منہ پہ تماچے مارتے ہو، کیوں ماتم کرتے ہو، کیوں خون بہاتے ہو؟ اگر کربلا میں سکینہ کو تماچے ملے، ختم کر دیتا ہوں، اس کے آگے نہیں پڑھتا۔ مومنین کے بھی نازک دل ہوتے ہیں۔ 7 گزر گئی، صغرا کہتی ہے میرا پانی پینے کو دل نہیں چاہتا۔ 8 گزر گئی، اکبر نہ آیا۔ 9 گزر گئی، اکبر نہ آیا۔ آخری رات آ گئی علی اکبر کی۔
رات گزر گئی، اکبر نہ آیا۔ میں کہتا ہوں ساری بیویاں پریشان ہو گئی، لیکن مٹی دیکھ کے کہتی تھی سغرا حوصلہ کر، مٹی ٹھیک ہے، تیرے اکبر کو خیر ہے۔ میں کہتا ہوں پھر ام البنین کیوں پریشان تھی، پھر ام سلمہ کیوں پریشان تھی؟ عزادارو پریشان نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ شہید تو نہیں ہوا، پیاسا تو ہے نا۔ اور رونے والوں آزاداروں 10 محرم کا دن آ گیا، بس میں نے ختم کر دیا۔ سغرا سارا دن انتظار کرتی رہی، اکبر بھی آیا نہ۔ بیٹھی بیٹھی سغرا ماتم کرو گے میری طرف دیکھو اگر جنہوں نے رونا ہے۔ بیٹھی بیٹھی سغرا دل گھبرانے لگا، دادی زہرا کی قبر پہ چلی گئی، جا کے کہتی ہے دادی تیرے حسین کا پتہ نہیں چلتا۔ کربلا میں حسین شہید ہو گئے۔ ام سلمہ کہتی ہے میری بھی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگنی تھی کہ میں نے رسول کو دیکھا کہ سر میں خاک ہے، گریبان چاک ہے، داڑھی میں خاک ہے، ماتم کر رہا ہے رسول۔ میں نے کہا یا رسول اللہ تیری یہ حالت کیا ہے؟ رو کے کہتا ام سلمہ میرا حسین مارا گیا ہے، میرے کربلا میں چراغ بجھ گئے، وہ مٹی کود ہو گئی ہے۔ جنہوں نے ماتم کرنا میری طرف دیکھو، وہ مٹی کود ہو گئی ہے۔ جلدی سے ام سلمہ نے مٹی کو سنبھالا اور کہتے ہیں ام البنین اللہ واسطے سغرا کو پتہ نہ دینا، ماں جائے گی۔ اللہ واسطے سغرا کو پتہ نہ دینا، سغرا مر جائے گی۔ تیز آندھی چلنے لگی، تیز آندھی چلنے لگی، سارا مدینے میں اندھیرا ہو گیا۔ علامہ کہتے ہیں پورے مدینے میں اندھیرا ہو گیا۔ سغرا کو جا کے دیکھا، سغرا مسجد پہ نظر نہ آئی، سغرا دروازے پہ نظر نہ آئی۔ ام البنین نے عصا پکڑا، ام سلمہ نے عصا پکڑا، گلیوں میں رو رہی ہے اکبر تیری بہن نہیں مل رہی، حسین تیری سغرا نہیں مل رہی۔ جنہوں نے ماتم کر رہے میری طرف دیکھو، نہیں مل رہی۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میری دیوار کے ساتھ ایک بچی کے رونے کی آواز آئی، میری سودا گئی کہ کون بے وارث بچی خاک پہ گری ہوئی ہے۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا، چراغ جلایا، زوجہ کہتی ہے عبداللہ پردہ کر دے، اکبر کی سغرا رو حسین کی بیٹی مدینے میں چل گئی ہے۔ ماتم کرو گے میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھو گے جنہوں نے ماتم کرنا۔ ایک لفظ پڑھ کے میں مجلس چھوڑ رہا ہوں۔ ادھر سے وہ سغرا کے پاس بیٹھی، ادھر ام سلمہ کا آواز آ رہا تھا، نہ رستہ نظر آتا ہے نہ سغرا نظر آتا۔ عزادارو دوڑتی ہوئی بی بی آئی، آ کے کہتے ام سلمہ سغرا مر گئی ہے، ام البنین سغرا مر گئی ہے۔ میں نے اٹھایا ہے نہیں اٹھتی، اور رونے والوں ام سلمہ آئی، سغرا جاگ، سغرا نہ اٹھی، ام البنین آئی، سغرا جاگ نہ اٹھی۔ عبداللہ کی بیٹی دوڑ کے آئی، کہتی ہے نہیں اٹھتی تو اسے اٹھانے کا طریقہ میں جانتی ہوں۔ قریب آ کے کہتی ہے سغرا جاگ، حسین آ گیا۔ سغرا نہیں اٹھی، دوسرا سغرا کہتے ہیں سغرا جاگ، تیرا اکبر آ گیا۔ اکبر کا نام آ رہا حسنة وقنا عذاب